السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، مجالس رمضان کا یہ 13واں پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں تراویح کی اہمیت اور اس کی عظمت و فضیلت سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ تراویح کا لفظ علماء کا رکھا ہوا ایک اصطلاحی نام ہے، جسے ہم اردو زبان میں نماز تراویح کہتے ہیں، اور اسی نماز کو غیر رمضان میں تہجد کہتے ہیں، جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں اسے قیام اللیل یا صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس نماز کا اہتمام کرتے تھے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی نماز باجماعت صحابہ کرام کے ساتھ صرف 3 رات ثابت ہے، اور پھر اس خدشے سے آپ 3 رات سے زائد مسجد کے اندر تشریف نہیں لائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز اس امت کے اوپر فرض کر دی جائے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، چنانچہ لوگوں نے بھی آپ کے اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو اس نماز کے بارے میں خبر دی اور اطلاع دی۔ پھر جب اگلی رات آئی تو پہلی رات کی بنسبت زیادہ اور لوگ جمع ہو گئے، اور انہوں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر جب صبح ہوئی تو انہوں نے مزید اور لوگوں کو بتایا۔ اس طرح جب تیسری رات آئی تو لوگوں کی تعداد میں مزید اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ لیکن جب چوتھی رات آئی تو لوگ اتنے زیادہ جمع ہو گئے تھے کہ مسجد لوگوں کے بنسبت چھوٹی پڑ گئی، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات مسجد میں تشریف ہی نہ لائے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ پھر آپ فجر کی نماز میں آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا کہ مجھے علم تھا کہ آپ سارے کے سارے لوگ مسجد کے اندر جمع ہو، لیکن میں صرف اس لیے نہیں آیا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم لوگوں کے اوپر فرض نہ ہو جائے اور تم لوگ اس سے عاجز ہو جاؤ۔ لیکن صحابہ کرام کو اس نماز کے پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس نماز کو پڑھیں، لہذا کوئی تنہا پڑھ لیتا، اور کبھی 2 آدمی مل کر کے، کبھی 3 آدمی مل کر کے، کبھی 4 آدمی مل کر کے اس نماز کو ادا کرتے رہے۔ اور یہ سلسلہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقی رہا، اور یہی سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک چلتا رہا۔ لیکن جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور تراویح کے فرض ہونے کا خدشہ بالکل ختم ہو گیا، تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا، تاکہ لوگ ایک امام کے اقتداء میں، ایک امام کے ساتھ میں ہو کر کے مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا فرمائے، اور قرآن مجید کو انہیں سننے کا موقع مل جائے، اور اس طریقے سے باجماعت جب نماز ادا کریں گے تو انہیں مکمل ثواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جائے گا۔ آج یہ سلسلہ وہاں سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ مسجدوں کے اندر نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ نماز تراویح گرچہ یہ نفلی نماز ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے ماہ رمضان میں قیام کرے، یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرے، تو اس کے سابقہ تمام خطائیں اللہ رب العالمین کی جانب سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔
امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کا ثواب پوری رات قیام اللیل کے برابر ملتا ہے، یعنی پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب پورا ملتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، یعنی جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی اور امام کے ساتھ نماز کو ختم کی تو اسے پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اس نماز کا اہتمام اور اس میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ موقع ہے کہ جس میں ایک آدمی پورے قرآن مجید کو آسانی کے ساتھ نماز میں سن لیتا ہے۔ اسی لیے اگر مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے کسی حافظ کا انتظام نہ ہو سکے تو امام جو وہاں متعین ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن مجید دیکھ کر کے وہ تراویح کی نماز پڑھائیں، چونکہ تراویح کی نماز میں قرآن دیکھ کر کے پڑھنا اسے شریعت نے اجازت دی ہے، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے۔ انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام ذکوان کو حکم دیا کہ وہ ماہ رمضان میں قیام اللیل کی امامت کے فرائض خود انجام دیں، چنانچہ وہ قرآن مجید تراویح کی نماز میں دیکھ کر کے پڑھاتے تھے۔ اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، تراویح کی نماز کی رکعات کی تعداد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ سے صرف اور صرف 11 رکعت ثابت ہے۔ 11 رکعت سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھا ہے، اور جن 3 راتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی تھی وہ بھی وتر کے ساتھ 11 رکعت ہی تھی، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان کا بیان ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کتنی رکعت نماز ادا کرتے تھے؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کی خوبصورتی اور طول کے بارے میں مت کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 4 رکعت پڑھتے اور ان کے حسن اور طول کے بارے میں بھی مت پوچھیے، پھر 3 رکعت پڑھتے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ وتر کی نماز ادا کرنے سے پہلے سو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں ضرور سوتی ہیں لیکن دل ہمارا جاگتا رہتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ نماز تراویح کی عظمت اور اس کی رکعت کے بارے میں یہ باتیں ہوئیں۔ آئیے نماز تراویح کے وقت کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی باتیں رکھتا ہوں۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس درمیان میں جب بھی آدمی چاہے نماز تراویح پڑھ سکتا ہے۔ تراویح اور تہجد اور قیام اللیل میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کا معنی ایک ہی ہے، صرف نام الگ الگ ہیں۔ رمضان میں اسے تراویح کہتے ہیں یا قیام اللیل کہتے ہیں، دوسرے ایام کے اندر اسے تہجد کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ تراویح کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ضرور ہو گیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگر کسی کی نماز عشاء چھوٹ جائے تو وہ تراویح پڑھانے والے امام کے پیچھے عشاء کی نماز کی نیت کے ساتھ وہ اپنا عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب امام سلام پھیر دے، یعنی تراویح کی نماز کے اندر وہ سلام پھیر دے، تو عشاء کی نماز پڑھنے والا شخص بغیر سلام پھیرے ہوئے دوبارہ وہ کھڑے ہو جائے اور باقی جو اس کی اپنی رکعت چھوٹی ہوئی ہیں ان رکعتوں کو وہ مکمل کر لے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے اور تراویح کی نماز امام کے ساتھ ہمیں مکمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اور راتوں کو خوب عبادت کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری، دکھاوے اور اس طرح کے تمام جو دوسرے اور سمعہ وغیرہ ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔